ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب۔ آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ۔ آج جمعرات مئی کے 7 اور ذی القعدہ کے 19 تاریخ ہے۔ آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سعید ہاشم رضوی۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ۔ لداخ میں شہری ٹرانسپورٹ کے نظام کو جدید بنانے کی سمت ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے یونین ٹیریٹری لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر ونے کمار سکسینہ نے لیہ میں 30 منفرد لداخی سمارٹ بس شیلٹرز کی تعمیر کو منظوری دے دی ہے۔ یہ شیلٹرز جدید سہولیات اور لداخ کی روایتی ثقافتی طرز تعمیر کا حسین امتزاج پیش کریں گے۔ یہ بس شیلٹرز لداخی گومپاؤں کے طرز پر ڈیزائن کیے جائیں گے اور ان میں GPS سے منسلک ریئل ٹائم بس معلوماتی نظام، گرم سیٹیں، وائی فائی، CCTV نگرانی، شمسی توانائی اور ایمرجنسی SOS بٹن جیسی جدید سہولیات فراہم کی جائے گی۔ اس منصوبے پر عمل درآمد سندھو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کارپوریشن لمیٹڈ کے ذریعے کیا جائے گا۔ فی الوقت لیہ میں موجود بس اسٹاپس بنیادی سہولیات سے محروم ہیں، جہاں نہ مناسب چھت موجود ہے، نہ آرام دہ نشستیں اور نہ ہی سخت موسمی حالات سے بچاؤ کے انتظامات۔ نئے اسمارٹ بس شیلٹرز ان تمام خامیوں کو دور کرتے ہوئے مسافروں کو محفوظ اور آرام دہ انتظار گاہ فراہم کریں گے۔ منصوبے میں لداخ کی روایتی تعمیراتی خصوصیات شامل کیے جائیں گے، جس سے مقامی ثقافت کی عکاسی بھی ہوگی۔ مزید سہولیات میں موبائل اور لیپ ٹاپ چارجنگ پوائنٹس، فرسٹ ایڈ کٹس، آکسیجن سلنڈر، فائر سیفٹی سسٹم، معذور افراد کے لیے ٹائلز اور مناسب نشستیں شامل ہوں گی۔ ہر شیلٹر میں 2 کلو واٹ کا سولر پاور سسٹم بھی نصب کیا جائے گا، جس سے توانائی کے پائیدار استعمال کو فروغ ملے گا۔ لیفٹیننٹ گورنر سکسینہ نے کہا کہ اس منصوبے کا مقصد لیہ میں جدید ماحول دوست اور عوام دوست ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر کو فروغ دینا ہے، جبکہ لداخی منفرد ثقافتی شناخت کو بھی برقرار رکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اسمارٹ بس شیلٹر نہ صرف مسافروں کو سہولت فراہم کریں گے بلکہ شدید سردیوں میں بھی مؤثر تحفظ فراہم کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ منصوبے عوامی ٹرانسپورٹ کے استعمال کو فروغ دینے اور پائیدار شہری نقل و حمل کے نظام کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرے گا، خاص طور پر ایسے خطے میں جہاں موسمی حالات انتہائی سخت ہوتے ہیں۔ لداخ کے رکن پارلیمان حاجی محمد حنیفہ جان کی قیادت میں ڈی زوجیلا ہوٹل میں منعقدہ ایک اہم اجلاس اور پریس کانفرنس میں سانکو شکرچکتن اور شگون کو ضلع کا درجہ دینے کا مطالبہ زور شور سے اٹھایا گیا۔ MP حنیفہ جان نے کہا کہ لداخ میں نئے اضلاع کے اعلان کے باوجود کرگل کے گنجان آباد علاقوں کو نظر انداز کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ مطالبہ مختلف سطحوں پر بار بار اٹھایا جا چکا ہے، تاہم اب تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ انہوں نے اعلان کیا کہ اس معاملے پر ایک متحدہ تحریک شروع کی جائے گی اور جلد ہی کمیٹی تشکیل دے کر جدوجہد کو منظم کیا جائے گا۔ چیف ایگزیکٹو کونسلر ڈاکٹر جعفر آخون اور دیگر مقررین نے بھی اس مطالبے کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ کرگل کی بڑی آبادی اور وسیع رقبے کے باوجود نظر انداز کرنا ناانصافی ہے۔ مقررین نے خبردار کیا کہ اگر مطالبے پر سنجیدگی سے غور نہ کیا گیا تو عوامی سطح پر پرامن احتجاج کیا جائے گا اور اس مقصد کے لیے جدوجہد جاری رکھی جائے گی۔ سرحدی گاؤں ہندرمان میں اس وقت کوہرام مچ گیا جب 1 ماہ سے زائد طویل انتظار کے بعد کمسن ذوالقرنین ولد محمد حسین کی میت اہل خانہ کے حوالے کی گئی۔ ذوالقرنین 40 روز قبل ایک المناک حادثے میں دریا میں ڈوب کر لاپتہ ہو گیا تھا، جس کی لاش 40 روز بعد پاکستانی علاقے گنگنی سے برآمد ہوئی۔ تفصیلات کے مطابق ذوالقرنین ان 2 کمسن بچوں میں شامل تھا جو 20 مارچ کو پیش آنے والے افسوسناک واقعے میں دریا میں ڈوب کر جان بحق ہوئے تھے۔ اس حادثے نے نہ صرف ہندرمان بلکہ پورے ضلع کو
غمزدہ کر دیا تھا۔ ایک بچے کی لاش فوری طور پر مل گئی تھی، تاہم ذوالقرنین کی میت طویل عرصے تک لاپتہ رہی، جس کے باعث اہل خانہ شدید اضطراب اور امید کی کشمکش میں مبتلا رہے۔ 40 دن بعد ذوالقرنین کی میت پاکستانی علاقے گنگنی سے برآمد ہوئی۔ اگرچہ یہ علاقہ ہندرمان سے محض 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، تاہم قانونی اور سفارتی پیچیدگیوں کے باعث میت کو کرناکپوڑا کے کمان بارڈر کے ذریعے بھارتی حکام کے حوالے کیا گیا، جو کرگل سے تقریباً 400 کلومیٹر دور ہے۔ اس موقع پر ہندرمان کے عوام نے بھارتی فوج، ضلع انتظامیہ کرگل اور لداخ پولیس کا شکریہ ادا کیا، جنہوں نے میت کی واپسی میں بھرپور تعاون فراہم کیا۔ 6 مئی کو جب میت گاؤں پہنچی تو پورا علاقہ سوگ میں ڈوب گیا۔ بڑی تعداد میں لوگوں نے نماز جنازہ میں شرکت کی اور سوگوار خاندان سے دلی ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار کیا۔ یہ دلخراش واقعہ ایک بار پھر سرحدی علاقوں میں رہنے والے عوام کو درپیش مشکلات، محرومیوں اور پیچیدہ حالات کی عکاسی کرتا ہے، جہاں انسانی المیہ، جغرافیائی دوریوں اور انسانی رکاوٹوں کے باعث مزید سنگین ہوتے جاتے ہیں۔ پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ وزیر اعظم نریندر مودی، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ، جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سمیت کئی مرکزی وزراء نے جمعرات کو آپریشن سندور کی پہلی برسی پر بھارتی افواج کی ستائش کی۔ آپریشن سندور کے نام سے سرحد پار فوج کی یہ کارروائی گزشتہ سال پہلگام دہشت گرد حملے کے جواب میں انجام دی گئی تھی، جس میں 26 شہریوں کو ہلاک کیا گیا تھا۔ آپریشن سندور کو یاد کرتے ہوئے وزیر اعظم مودی نے کہا کہ آپریشن سندور میں بھارت کے غیر معمولی کامیابی ہمارے بہادر فوجیوں کی جرأت اور حب الوطنی کی شاندار مثال ہے۔ انہوں نے سماجی رابطہ گاہ ایکس پر اپنے پوسٹ میں لکھا، ملک کی ہر شہری ہمارے جوانوں کی بے مثال ہمت، پختہ عزم اور فرض شناسی پر فخر کرتا ہے۔ مودی نے ایک سنسکرت شعر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اے بھارت، جس لشکر میں بلند حوصلہ، جنگجو اور طاقت موجود ہو، اس کی فتح یقینی ہوتے ہیں۔ 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب کی گئی کارروائی آپریشن سندور کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ بھارتی افواج نے اپنی بہادری کا مظاہرہ کیا اور ہمارے شہریوں پر حملہ کرنے والوں کو سخت جواب دیا۔ انہوں نے عوام سے آپریشن سندور کی کامیابی اور افواج کے احترام میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس، فیس بک، انسٹاگرام اور واٹس ایپ پر اپنے ڈسپلے تصویر تبدیل کرنے کی اپیل کی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے ایران اور امریکہ کے درمیان مبینہ معاہدے کی خبروں کو مسترد کرتے ہوئے انہیں امریکی میڈیا کی جھوٹی سازش قرار دیا ہے۔ قالیباف نے اپنے ایکس پوسٹ میں کہا کہ یہ خبریں، جنہیں امریکی اہلکاروں نے آپریشن فاکسس کا نام دیا، محض نفسیاتی جنگ کا حصہ ہے۔ انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایرانی دشمنیوں کی ناکامیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ پہلے آپریشن ٹرسٹ میں ناکام ہوا اور اب نیا حربہ بھی ناکام رہے گا۔ واضح رہے کہ 28 فروری سے 7 اپریل تک امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت کے خلاف ایران نے 100 سے زائد کامیاب جوابی حملے کیے، جس کے بعد ٹرمپ نے 2 ہفتے کی یک طرفہ جنگ بندی کا اعلان کیا۔ ایران نے جواب میں آبنائے ہرمز کو دشمنوں کے لیے بند کر کے عالمی توانائی منڈیوں میں ہلچل مچا دی۔ یہ تھا اب تک کی خبریں، اس کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔